شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ قبرستان میں بنے ہادی شاہ کی درگاہ کے احاطے میں لگے نیم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا تھا۔ گزشتہ 12 سال سے یہی درگاہ اس کا ٹھکانہ تھا، اور ابھی مزار کے احاطے میں نیم کے درخت کی چھاؤں میں بیٹھا وہ آج کی گرمی کا سوچ رہا تھا کہ اس سال جیسی گرمی پڑ رہی ہے پہلے کبھی نہیں پڑی، اور اس کا اندازہ اسے یوں مزید درست ثابت ہو رہا تھا کہ نیم کے گھنے درخت تلے بیٹھنے کے باوجود وہ خود کو گرم ہوا کے تھپیروں سے بچا نہیں پا رہا تھا۔ دوسری جانب سورج کی تپش کسی کمواری نار کے جوبن کی طرح سر پر چڑھے جا رہی تھی۔ اس نے حسرت زدہ سی ایک نظر اپنے قریب پڑی پانی کی دونوں خالی بوتلوں پر ڈالی، دوپہر تک جن کا پانی گرم ہی سہی مگر اس کے حلق کو تر کرنے میں مددگار تو تھا۔ رہ رہ کر نگاہ 30-40 قدم دور بنے کنویں پر جاتی تو کبھی اپنے پیروں میں پڑی ہوئی آدھی گھسی ہوئی ربڑ کی چپلوں پر، اور ان چپلوں کے سہارے درگاہ سے کنویں تک جانا دنیا کا دشوار ترین کام لگ رہا تھا۔ مہینوں سے اس کا ساتھ نبھاتی ان چپلوں کا تلا اب اس قدر گھس چکا تھا کہ اس کے پیروں سے زیادہ زمین سے دوستی نبھانے لگا تھا، اور اس دوستی کی قیمت اب کچھ دنوں سے اس کے تلووں کو ادا کرنا پڑ رہی تھی۔ اس کی نظر درختوں پر بیٹھے گرمی سے ہانپتے ہوئے منہ کھولے پرندوں پر گئی تو اس کے حلق میں پانی کے لیے چپتے ہوئے کانٹوں کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ بالآخر اس نے اپنے قریب پڑی دونوں بوتلیں اٹھائی اور کنویں کی جانب بڑھنے لگا۔ بوتلیں بڑھ کر ابھی وہ پلٹا ہی تھا کہ اس کی نظر ایک بار پھر ان 2 اجنبیوں پر پڑی جن کو وہ کافی دیر سے قبرستان میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا پتہ نہیں بیچارے کون لوگ ہیں جو اتنی دیر سے اس شدید گرمی سے بے نیاز پورے قبرستان میں ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ لگتا ہے کسی قریبی عزیز کی قبر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں اس کڑکتی دھوپ میں ہمدردی کے سائے اتر آئے۔ اپنی بوتلیں بھر کر وہ ایک بار پھر درگاہ کے احاطے میں آ کر نیم کے زیر سایہ دیوار کے ساتھ اپنی دری درست کر کے بیٹھ گیا۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں اجنبی درگاہ کی جانب چلے آ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی نیم کے چھاؤں کے نیچے بیٹھے کسی جھگڑے نما بحث میں الجھے ہوئے دکھائی دینے لگے، اور قریب ہونے کے سبب ان کی اس بحث کا ایک ایک لفظ اسے سنائی دے رہا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک کی آواز مزید تیز ہو گئی، اور شاید اس کا سبب غصہ تھا۔ دیکھ لو منظور، میں تو تجھ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں وقت برباد کر رہے ہیں۔ اب تو بتا، 2 گھنٹے ہو گئے ہمیں اس قبرستان میں یوں قبروں کی خاک چھانتے، کوئی ایسی قبر ملی جو جنتی دکھائی دیتی ہو؟ ان 2 اجنبیوں کی گفتگو کے اس آخری جملے نے اس کی بوڑھی سماعت کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ لی، اور وہ ان کے اس جملے پر غور کر ہی رہا تھا کہ اچانک ان 2 میں سے ایک نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے اس کے پاس دری پانی کی بوتلوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، بابا پانی ملے گا؟ اس نے ایک بوتل اٹھا کر انہیں تھما دی۔ بوتل واپس کرتے ہوئے دوسرے اجنبی نے پتہ نہیں کس خیال کے تحت اس سے پوچھا، بابا اس مزار پر کب سے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا دن گزارنے والے بھلا سالوں کا حساب کب رکھتے ہیں؟ تم لوگ بتاؤ، کافی دیر سے میں تم دونوں کو یوں قبرستان میں ادھر سے ادھر بھٹکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، کیا کسی عزیز کی کھوئی ہوئی قبر کی تلاش میں ہو؟ بوڑھے کے اس سوال پر ان دونوں اجنبیوں کی آنکھوں میں کچھ بتانے یا نہ بتانے کی ایک الجھن اتر آئی۔ پھر نہ جانے کس خیال کے تحت ان دونوں میں سے ایک نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، بابا میرا نام منظور ہے اور یہ میرا ساتھی سعید ہے۔ اب آپ سے کیا چھپانا، ہم دونوں کا برسوں پرانا یارانہ ہے، اور برسہ برس سے ہم دونوں ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سعید سے 15 سال پہلے میری دوستی ایک جیل میں ہوئی جہاں میں زنا کے جرم میں سزا کاٹ رہا تھا، اور سعید ایک چوری کے جرم میں آیا تھا۔ اپنی سزائیں پوری کر کے رہا ہونے کے بعد ہماری دوستی جیل کے دنوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی، اور دوستی کے اس عرصے میں ایسا کون سا گناہ یا جرم تھا جو ہم دونوں نے مل کر ساتھ نہ کیا ہو؟ میری عمر 45 برس ہو چکی ہے، اور تقریباً اتنی ہی عمر سعید کی بھی ہے، مگر اب جیسے جیسے زندگی بڑھاپے کی طرف بڑھ رہی ہے کچھ عرصے سے ہم دونوں پر اپنی موت کا خوف سوار ہو گیا ہے۔ منظور کی بات کو سعید نے آگے بڑھایا، میری دادی بتاتی تھی کہ قبرستان میں بہت سی زمینیں جنتی ہوتی ہیں، اور زمین کے اس حصے پر بننے والی قبریں بھی جنتی ہو جاتی ہیں۔ بوڑھے کے لبوں پر ایک تبسم ابھر آیا۔ اس کو یہ سمجھنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ ابھی چند لمحے قبل منظور نامی شخص نے اپنی جس 45 برس کی عمر کا ذکر کیا تھا، وہ 45 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے، زندگی جی نہیں ہے۔ بوڑھے کو ان کے ذہن میں چلتی ہوئی سوچ کو سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ تبھی اس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا کہ اچھا، تو جنتی قبروں کے حوالے سے تمہاری دادی نے اور کیا کیا نشانیاں بتائی تھیں؟ بس اتنا ہی کہ جنتی قبروں پر کوئی نہ کوئی درخت سایہ فگن رہتا ہے، اور ان پر بیٹھے پرندوں کی
چہچہاہٹ جو ہم سنتے ہیں در حقیقت وہ پرندے اس صاحب قبر کے لیے فاتح خوانی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان بوڑھوں کے ہونٹوں سے جہاں مسکراہٹ غائب ہوئی وہیں آنکھوں میں گہری سنجیدگی نے ڈیرا جما لیا۔ بوڑھے پر ان دونوں کی نفسیات واضح ہو چکی تھی، لہٰذا ان کے دماغوں میں چھائے اس موت اور مرنے کے خوف کو دور کرنے کی ضرورت تھی۔ اس بوڑھے نے دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ذرا اس قبرستان میں بنی قبروں پر نظر دوڑاؤ۔ بوڑھے کی بات پر دونوں نے قبرستان میں چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، اور ان کی نگاہوں کا رخ جب واپس بوڑھے کے چہرے کی جانب ہوا تو اس نے پھر پوچھا، کتنی قبروں پر درخت نظر آئے؟ منظور تیزی سے بولا، درخت تو کافی قبروں کے سرحانے موجود ہیں۔ بوڑھا بولا، اس کا مطلب ہے ان درختوں پر کچھ پرندے بھی یقیناً ہوں گے جو صاحب قبر کے لیے فاتح خوانی کر رہے ہوں گے۔ اس بار سعید نے جواب دیا، ظاہر سی بات ہے، اکثر و بیشتر قبروں پر درخت موجود ہیں، پرندے بھی چہچہا رہے ہیں، تو پھر تم دونوں جنتی قبر ڈھونڈنے میں کیوں ناکام رہے؟ منظور جم پہ لہجے میں بولا، دراصل قبروں کی حالتیں ہی ایسی ہیں کہ جو اچھی حالت میں ہیں ان پر درخت نہیں، اور جو درخت کے سائے میں ہیں ان کی حالت دیکھتے ہوئے یقین کرنے کو دل ہی نہیں مانتا کہ یہ جنتی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب بوڑھے کی آنکھوں میں بے وقت غصہ اور افسوس دونوں کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے ان کی عقل پر ماتم کرے یا اس وقت پر افسوس کرے جو یہ دونوں اپنی غفلت میں برباد کر بیٹھے ہیں۔ وہ ان دونوں کو بتانا چاہتا تھا کہ بیٹا، وقت انسان کی وہ دولت ہے جس کی سرمایہ کاری لوگ اگر بیکاری کی کاروبار میں کر دیں تو ماں سوائے خسارے کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور تم دونوں تو اب خسارہ اٹھانے کے بعد آ رہے ہو۔ لیکن وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکا کیونکہ اس نے ان دونوں کو واپسی کی راہ دکھانے کی ٹھان لی تھی جس سے یہ دونوں بھٹک چکے تھے۔ اسی خیال سے بوڑھا بولا، بیٹا، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ وہ کسی قبر کے جنتی یا جہنمی ہونے کا تعین کر سکے۔ اسی باعث قبر اور مردے کے حال کا پردہ رکھا گیا ہے، اور بہترین ہے کہ زمین میں سوئے ہوئے شخص کے حال کو زمین کے اوپر چلتے پھرتے لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ ورنہ ایک لمحے کو سوچو، اگر کسی انسان کی قبر کو عیاں کر دیا جاتا تو قبرستانوں میں دن رات کیا تماشا ہو رہا ہوتا؟ کیا لوگ اپنے جنتی عزیزوں کی قبروں کے ارد گرد کسی جہنمی شخص کی قبر برداشت کر پاتے؟ دن رات قبرستانوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے۔ جو لوگ اپنے سے کمتر انسانوں کو اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتے، بھلا وہاں کون چاہتا کہ اس کے باپ یا ماں کی قبر کسی جہنمی انسان کے قبر کے برابر میں ہو؟ بوڑھے شخص نے منظور اور سعید کی آنکھوں میں مزید جاننے کی لگن دیکھتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا، دیکھو، جہاں بہت سی چیزوں کا حساب کتاب روز محشر پر رکھا گیا ہے، تب تک یہ قبر ہی صاحب قبر کے لیے جنت بھی ہے، دوزخ بھی۔ اب اندر کا حال نہ تمہیں معلوم ہے نہ مجھے۔ یہاں پر جو تم اتنی قبریں دیکھ رہے ہو، بتا سکتے ہو یہ سب قبریں کس نے کھودی ہیں؟ بوڑھے کے سوال پر منظور بولا، کوئی قبر بھلا ایک گورکن کے علاوہ کون کھود سکتا ہے؟ بوڑھے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، اسی سوچ کو ہماری کم عقلی یا کم علمی کہا جا سکتا ہے۔ ہر قبر گورکن نہیں کھودتا، بلکہ کچھ لوگوں کی قبریں ان کے اعمال بھی کھود دیتے ہیں۔ خیر چھوڑو، تم کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک دن جس وقت ایک بادشاہ کے محل پر ملک الموت نے دستک دی، اسی وقت اجل نے ایک فقیر کا در بھی کھٹکھٹایا، اور یوں دونوں کی زندگیوں کا قصہ تمام ہوا۔ جب ان دونوں کی اپنی اپنی قبر میں واپس آنکھیں کھلیں تو بتاؤ کس کا مرتبہ کیا تھا؟ سعید نے جواب دیتے ہوئے کہا، ظاہر سی بات ہے، بادشاہ کی قبر سے بادشاہ اٹھا ہوگا، اور فقیر کی قبر سے فقیر۔ یہ سن کر بوڑھے کے ہونٹوں پر ایک بار پھر مسکراہٹ کھلنے لگی، اور وہ بولا، نہیں، قبر میں آنکھ کھلنے کی صورت میں بادشاہ فقیر تھا اور فقیر بادشاہ کے رتبے پر۔ در حقیقت دنیاوی مرتبے اور آخرت میں ملنے والے مقام کے درمیان بس یہی ایک فرق ہے، جو یہاں پہ ضروری نہیں کہ وہاں بھی ہو، اور جو وہاں ہوگا ضروری نہیں کہ یہاں بھی رہا ہو۔ منظور اور سعید کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی، جو اس بات کی نشانی تھی کہ بوڑھے کی یہ باتیں سن کر ان کے ذہنوں میں دنیا اور آخرت سے متعلق پڑی گرہوں کو ڈھیلا کرنا شروع کر چکی ہیں۔ بس اب ان گرہوں کا کھلنا باقی تھا۔ اسی خیال سے بوڑھے نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، تم دونوں نے یہ تو سن ہی رکھا ہوگا کہ سکندر کے ساتھ کیا ہوا؟ سعید فوراً بولا، ہاں، میں نے تو ایک قوالی میں سنا تھا جس میں اس واقعے کا ذکر تھا کہ جب سکندر دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ یہ سن کر سعید کی بات کاٹتے ہوئے منظور الجھے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، یہی فکر تو اب عمر کے اس حصے میں ہمیں ڈرا رہی ہے کہ ہم بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتے، مگر بس یہی سمجھ نہیں آ رہا اپنے ہاتھوں میں ایسا کیا لے جائیں کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ بوڑھے نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے جواب دیا کہ کون کہتا ہے سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے؟ انسان کو خالی ہاتھ دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی واپسی ہو تو یہ دونوں خالی ہاتھ نہ ہو، یعنی وہ اعمال کی دولت سے بڑے ہوئے ہو۔ عرش پر رکھی گئی جنت اور دوزخ کے ملنے کا فیصلہ بھی انہی اعمالوں کی بدولت ہی ہوگا، یعنی ہر انسان اپنی حقیقی جنت اور جہنم اس جہاں سے کما کر جاتا ہے،
जब तक इंसानी दिल दुनियावी ख्वाहिशात से भरा हुआ है वो आखिरत के लिए ज़ादिरा जमा कर ही नहीं सकता। एक मौत के सामने तमाम की तमाम ख्वाहिशात डरी रह जाती हैं। इन दोनों को खामोश देखकर बूढ़े को अंदाज़ा हो गया कि बरसों से गुनाहों की भट्टी में पकते हुए उस लोहे पर आखिरी ज़रब लगाने का वक्त आ गया है। तुम्हें पता है जलते हुए चिराग की रोशनी में सबसे अहम किरदार किस शय का होता है, और बूढ़े को वही जवाब मिला जिसकी वो उन दोनों से तवक्को कर रहा था, तेल का। बूढ़े ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, किसी भी जलते हुए चिराग में हकीकी किरदार तो माचिस की उस तीली का था जिसे चिराग जलाने के बाद हकीर समझते हुए एक कोने में फेंक दिया जाता है। बाज़ुकात हकीर समझी जाने वाली चीज़ें ही दर हकीकत आपकी रोशनी की जामन होती हैं, लिहाजा किसी नेकी को छोटा मत समझना। दरिया अपने बहते हुए पानी पर गरूर करने लगे और ख़ुद में गिरने वाली छोटी छोटी बूंदों को हकीर जानकर अपने दामन में जगह न दे तो वक्त गवाह है, ऐसे दरिया बड़ी जल्द खुशक हो जाते हैं। या इसको यूं कह लो कि एक आलीशान इमारत की खूबसूरती दरअसल उसकी बुलंदी की मरहून मिन्नत नहीं बल्कि छोटी छोटी इन हज़ारों ईंटों के बायस होती है जो बुनियाद से उठाकर उसे ऊपर तक ले गई। उन दोनों की हालत बता रही थी कि अब एक दस्तक का फासला बाकी रह गया है। उन दोनों के चेहरों पर एक मायूसी छाई हुई महसूस हो रही थी और यही मायूसी सईद के लहजे में उतर आई जब वो बूढ़े से कहने लगा, बाबा हमारे गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि हमारी बख्शिश की तो शायद ही कोई राह निकले। बूढ़े ने ताज्जुब से पूछते हुए कहा, ये तुमसे किसने कहा? हमारा परवरदिगार इतना गफूर रहीम है कि जब भटके हुए लोगों के लिए तमाम राहें बंद हो चुकी होती हैं तब भी वो एक राह खुली रखता है, और यही राह किसी भी इंसान को वहीं वापस ले आती है जहाँ से वो चला था, यानी हर गुनाह और बुरे अमाल से पाक। मंजूर ने बेकरारी से पूछा, वो कौन सी राह है, हमें बताएं। बूढ़े ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तौबा की। हमारे गुनाह कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, सच्ची तौबा की एक हल्की सी ज़रब भी उनकी बख्शिश का बायस बन सकती है। बहुत से अफराद को बाज़ुकात ज़िंदगी भर की इबादत और रियाजत वो कुछ अता नहीं करती जो एक सच्ची तौबा के तफ़ैल उनको मिल जाता है। लिहाजा अपनी जनती कब्र इस कब्रिस्तान में नहीं, अपनी उसी सच्ची तौबा के अंदर ढूंढो। और जो तुम ये कहते हो कि अपनी उम्रों के बायस किसी इबादत और नेक माल कमाने के लायक नहीं रहे हो, तो याद रखो नेक माल कमाना उम्र से वाबस्ता ना कभी रहा है ना रहेगा। आखिरी सांस तक तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है और मोहलत ही मोहलत। बाज़ुकात हम अपने नफ्स की कमज़ोरी को अबलीस मालून से मंसूब कर देते हैं कि वह हमारी तौबा की राह में रुकावट बन जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बंदा हमेशा शैतान के शर से बचने को पनाह मांगे। कभी कभी इंसान को अपने आप के शर से भी पनाह मांगनी चाहिए। मंजूर और सईद के चेहरों पर उभरने वाली चमक बूढ़े पर यह बात यहाँ कर चुकी थी कि उन दोनों को वो राह समझ आ चुकी है जो उसने बताई है। बाहर फैलते मलगज्जे से अंधेरे को देखकर मंजूर ने बूढ़े से पूछा, बाबा दिन की तो खैर है, रात को तुम्हें इस कब्रिस्तान में इतनी कब्रों और मुर्दों के दरमियान रहते हुए डर नहीं लगता? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल डर लगता है, लेकिन उस वक्त तक जब मैं भी तुम्हारी तरह इन्हें मुर्दा समझता था। बूढ़े की बात पर मंजूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाबा अब इजाज़त दे, बस जाने से पहले एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको दुनिया और महफिलों से दूर इस कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान बैठकर मार्फत की इन बातों का इल्म कैसे हुआ? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अरसे पहले तक मेरी गफलत का भी यही आलम था, कोई समझाने और सिखाने वाला नहीं था, लिहाजा आज तुम दोनों को भी वो राज बता देता हूँ जिसको समझने के बाद यहाँ तक पहुँचा। जो बोलते हुए ज़िंदा लोगों की महफिलें तुम्हें कुछ अता करने में मुसलसल नाकाम हो रही हों, तो कुछ वक्त इस खामोश कब्रिस्तान में भी आकर गुजार लिया करो। बाज़ चीज़ें जो ज़िंदा लोग नहीं सिखा पाते उसे अपनी अपनी कब्रों में पड़े हुए ये सोए हुए लोग सिखा देते हैं। कब्रों की इस खामोशी को सुनो, यकीन करो कि जितना ये बोल रही होती हैं इतना कोई शायर नहीं बोल सकती, यहाँ तक कि ज़िंदा लोग भी नहीं। और जिस दिन तुमने इस खामोशी को समझ लिया तो फिर तुम्हें भी ना किसी मुर्दे से डर लगेगा ना मरने से। अब बूढ़े की नज़रें कब्रिस्तान से बाहर जाते हुए मंजूर और सईद के कदमों पर थीं। उनकी चाल के अंदाज से बूढ़े को यकीन हो चला था कि ये कदम अब नहीं भटक सकते। उसने एक नज़र आसमान पर बढ़ते हुए अंधेरे पर डाली और उसके कदम मिज़ार से कब्रों के दरमियान बढ़ने लगे, क्योंकि इन खामोश कब्रों से उसे अभी मज़ीद सीखना था ताकि कल फिर अपनी बख्शिश के लिए भटकते हुए किसी शख्स को जन्नती कब्र के हसूल की राह दिखा सके। मज़ीद सबक आमूज़ वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।